گڈ مارننگ. زبان کی 4 مہارتوں میں سے جو اس کی دوسری مہارت ہے اسے ہم بولنا یعنی اسپیکنگ زبانی اظہار کہتے ہیں. زبان کی سننے کا رد عمل بولنے کی صورت میں سامنے آتا ہے. حالانکہ سننا اور بولنا فطری صلاحیتیں ہیں اور فطری طور پر نشو و نما پاتی ہیں، لیکن سن کر مناسب رد عمل کا اظہار کرنا اور مناسب لب و لہجہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے، جس کے لیے بولنے کی مہارت کی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے. اس تربیت کے نتیجے میں درست زبان میں اپنے دل کی بات سادہ اور قابل فہم انداز سے بیان کرنے کی صلاحیت جلا پاتی اور پروان چڑھتی ہے. دوسرا ہے بلا جھجک اعتماد اور روانی کے ساتھ گفتگو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور تیسرا ہے ایک ایسا ماحول جہاں بچے کو بولنے کی آزادی ہو، گفتگو کے مواقع ملتے ہوں، جہاں اس کی عزت اور شخصیت کا احترام ہوتا ہو، اس کو زبان کی دیگر مہارتوں کے حصول میں بھی مدد کرتا ہے. زبانی اظہار یعنی اسپیکنگ بولنا کے تحت صرف بولنا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں سوچنے، تخیل، سماعت کے تئیں حساسیت اور تفہیم کا عمل بھی شامل ہے. زبانی اظہار کے عمل میں سامعی کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ بولنے والے کو سننے والے کا مناسب رد عمل بھی حاصل ہوتا رہے. بچہ جب اسکول آتا ہے تو ایک نئے ماحول میں بولنے میں جھجک محسوس کرتا ہے. اس کی زبان پر گھریلو بولی اور زبان کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اسکول میں اسے بے تکلفی اور بلا شرم و جھجک بولنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. بولنے کے دوران روکا ٹوکی اور زبان کی اصلاح کے بجائے بے روک ٹوک بولنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. بولنے کے دوران روک ٹوک کرنا یہ بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. پھر وہ آگے اس کی ہمت افزائی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. رفتہ رفتہ انہیں بہتر ڈھنگ سے بولنے کی تربیت دی جائے. بہتر بولنے کا مطلب ہے الفاظ کی صحیح ادائیگی، روانی اور شائستگی کے ساتھ بولنا. بولنے کے تدریس کے مقاصد کچھ اس طرح ہیں. پہلا، تقریری آوازوں پر قدرت حاصل کرانا. دوسرا، بلا جھجک اظہار خیالات کی صلاحیت پیدا کرانا. تیسرا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی مشق کرانا. چوتھا ہے صحیح لفظ کے ساتھ آہنگ اور لہجے کا استعمال سکھانا. اور پانچواں ہے موقع محل کے لحاظ سے زبان کا استعمال سکھانا. زبانی اظہار کی تدریس کے طریقے کئی ہیں. پہلا گفتگو ہے، دوسرا بلند خوانی ہے، تیسرا سوال و جواب، چوتھا قصہ کہانیاں سنانا اور دہرانا، فرضی کھیل، پانچواں ہے فرضی کھیل جن میں مختلف کردار ادا کرنے ہوں، چھٹا ہے تصاویر پر تبصرہ کرنا، ساتواں ہے کہانیاں اور تجربات سننا، آٹھواں ہے گیت اور نظموں کی مشق، نوواں ہے بیت بازی، دسواں ہے بحث و مباحثہ، گیارہواں ہے غزل سرائی، بارہواں ہے تقریری مقابلے، تیرہواں ہے ڈرامہ، چودہواں ہے سیر و سیاحت پر تبصرہ، پندرہواں ہے تہواروں اور میلوں پر تبصرہ. قدامت پسند معلم بولنے کی مہارت کو بچے کی حصہ داری اور اظہار سے جوڑنے کی بجائے
تلخیص یعنی خالص پن سے بولنا سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں بولنا ایک فضول کا کام ہے جب تک درستگی سے نہ بولا جائے۔ ایسے معلم کی زیادہ تر توانائی طلباء کو خاموش کرنے اور تلفظ کی اصلاح کرانے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ معلمین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے بولنے کو بکواس سمجھنے کے بجائے ایک اثاثہ کے طور پر دیکھیں، ان کے بولنے کو اظہار اور رد عمل کے دور میں تبدیل کریں۔ پڑھنا یعنی ریڈنگ، مطالعہ۔ پڑھنا تیسری اہم بنیادی مہارت ہے۔ یہ حصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ پڑھنا وہ مہارت ہے جس کے ذریعے ہم لکھی ہوئی علامت کو پہچانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا اور ان سے معنی اخذ کرنا شامل ہے۔ اس کی قسمیں اس طرح سے ہیں، یعنی ٹائپس آف ریڈنگ، مطالعہ کی قسمیں۔ پہلا ہے اسکمنگ یعنی سرسری مطالعہ۔ اسکمنگ ایک سرسری مطالعہ ہے جس کا مقصد مواد اور اقتباس کے مرکزی خیال سے قاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر متعارف کرانا ہوتا ہے۔ یہ اقتباس کے عام معنی یا موضوع کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ ریڈر کو یہ آئیڈیل مل جاتا ہے کہ جو اقتباس یا مضمون اس نے پڑھا ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اس میں کیا موضوع لیا گیا ہے، مصنف کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا ہے اسکیننگ۔ اسکیننگ کا تعلق متن کا کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے سرسری مطالعہ کرنے سے ہے۔ اس میں ریڈر صحافت پر اوپر سے نیچے تیزی سے نظریں دوڑا کر اپنے مقصد کی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسکیننگ کا استعمال اکثر ریڈر سوالات کے جوابات متن میں سے کھوجنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متن میں کوئی نام، تاریخ، نشان، فقرہ یا فارمولہ تلاش کرنا بھی اسکیننگ کہلاتا ہے۔ انٹینسو ریڈنگ، عمیق مطالعہ۔ مطالعہ کی اس قسم کا تعلق متن کے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے ہے۔ یہ ایک اہم مہارت ہے جس میں طبع شدہ مواد پر لفظ در لفظ غور کرتے ہوئے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد موضوع کی تفہیم کے ساتھ زبان کی باریکیوں اور ترکیب کا جائزہ لینا بھی ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس، انشاءاللہ پھر کل ہم مطالعہ کی تدریس پر چرچا کریں گے۔ اللہ